اور یہ آپ کا جو مجلس ہے یہ صبح 9 بجے دکھائی جائے گی۔ شیعہ اصل اہل سنت ہیں، یہ چینل ہے ان کا فیس بک پر، اور یوٹیوب پر عباس موسوی چینل۔ تو یہ صبح 9 بجے آپ آزاد مجلس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تحریر ہے کتابوں میں جتنے علی کے نام پڑھیے بغور ان میں علی کا بھی نام ہے، اور اللہ نبی سے عرش پا ہے محو گفتگو۔ یا لہجہ علی میں علی کا کلام ہے، یا لہجہ علی میں علی کا کلام۔ ایک صلوات بھیجے پر میرے مالک مجھ پا کرنا حشر میں احسان تین۔ میرے مالک مجھ پا کرنا حشر میں احسان تین، واصل دوزخ ہوں میرے سامنے شیطان تین۔ میرے مالک مجھ پا کرنا میرے مالک مجھ پا کرنا حشر میں احسان تین، واصل دوزخ ہوں میرے سامنے شیطان تین۔ واصل دوزخ ہوں میرے سامنے شیطان تین، اشک غم ذکر ولایت اور اعلان غدیر۔ اشک غم ذکر ولایت اور اعلان غدیر ہیں دل زہرا کی خاطر درد کے درمان تین۔ اشک غم ذکر ولایت اور اعلان غدیر ہیں دل زہرا کی خاطر درد کے درمان تین، ہیں دل زہرا کی خاطر درد کے درمان تین۔ کہ صورت سبطین و حیدر مرسل و زہرا کے ساتھ، صورت سبطین و حیدر مرسل و زہرا کے ساتھ چادر تطہیر میں ہیں بولتے قرآن تین۔ صورت سبطین و حیدر، صورت سبطین و حیدر مرسل و زہرا کے ساتھ چادر تطہیر میں ہیں بولتے قرآن تین۔ امد دہر میں رسوا ہوئے جنت گئی لعنت ملی۔ دہر میں رسوا ہوئے جنت گئی لعنت ملی، ایک انکار ولایت سے ہوئے نقصان تین۔ دہر میں رسوا ہوئے دہر میں رسوا ہوئے جنت گئی لعنت ملی۔ دہر میں رسوا ہوئے جنت گئی لعنت ملی، ایک انکار ولایت سے ہوئے نقصان تین۔ ایک انکار ولایت سے ہوئے نقصان تین۔ دونوں تاریخیں اہم ہیں ایک مومن کے لیے، دونوں تاریخیں اہم ہیں ایک مومن کے لیے، چاہے وہ 18 ذی الحجہ ہو یا شعبان تین۔ دونوں تاریخیں اہم ہیں ایک مومن کے لیے، چاہے وہ 18 ذی الحجہ ہو یا شعبان تین۔ ہم عزا خانے کے خادم اپنے 2 بیٹوں سمیت، ہم عزا خانے کے خادم اپنے 2 بیٹوں سمیت، یعنی اپنے گھر کی جنت کے ہیں ہم رضوان تین۔ ہم عزا خانے کے خادم اپنے 2 بیٹوں سمیت، ہم عزا خانے کے خادم اپنے 2 بیٹوں سمیت، ہم عزا خانے کے خادم اپنے 2 بیٹوں سمیت، یعنی اپنی گھر کی جنت کے ہیں ہم رضوان تین، یعنی اپنی گھر کی جنت کے ہیں ہم رضوان۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین،
مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات بھیجنا میرے خیال سے لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں، لہذا یہ کہ بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان لفظوں میں خداوند عالم نے ایمان لانے والوں کو حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، یعنی اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ابھی آپ نیر مجیدی صاحب سے 3 کی ردیف میں آپ کلام سماعت فرما رہے تھے، لہٰذا میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا کہ جس میں 3 کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلا حکم اللہ نے اپنی اطاعت کا دیا ہے، اور پھر اس نے حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد اس نے یہ حکم دیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ایک صلوات وہ ہے محمد۔ تو اب اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی۔ دیکھیے اطاعت کرو اللہ کی، دیکھیے اس سے ایک بات بالکل سامنے کی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے کہ اللہ ایمان لانے والوں کو حکم دے رہا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نجات کے لیے خالی ایمان لانا کافی نہیں، اس لیے کہ اگر خالی ایمان لانا کافی ہوتا تو اللہ اپنی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کرو، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے تو اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، بس اللہ اللہ کریں گے، ہر جگہ پہنچیں گے بس اللہ بس اللہ بس اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ چیز ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ آپ غور کریں کہ خالی اگر اللہ کی اطاعت کافی ہوتی تو رسول اللہ کی اطاعت کا حکم نہ دیا جاتا۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خالی اللہ کافی نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ بھائی، جب خالی اللہ کافی نہیں ہے تو خالی کتاب اللہ کیا کافی ہوگی؟ صلوات ہے محمد والے محمد۔ ایک اور طلب ہے، تو اب اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کے بعد فوراً اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بھی اطاعت کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اولی الامر کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نجات چاہیے ہے تو ایمان بھی لاؤ، ایمان کے ساتھ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ دیکھیے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر ذرا سا غور طلب ہے کہ اللہ تو سب کی سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی اللہ ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ دنیا میں بھیجنے والا ہے، حیات اس کے قبضے میں ہے، موت اس کے قبضے میں ہے، اس نے ہمارے پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اس نے رزق کا ہمارے لیے انتظام کیا ہے، سانس لینے کے لیے اس نے ہوا کو پیدا کیا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے اس نے ہمیں مکان دیا ہے، زمین ہمیں عطا کی ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، سورج و چاند و ستاروں کی قندیلوں کو اس نے روشن کیا ہے۔ لہٰذا اس کی اطاعت ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی اللہ کی ہمیں
اطاعت کرنا چاہیے، جو اللہ نے کہا ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں ماننا چاہیے۔ لیکن اب یہ کہ صاحب رسول اللہ کی اطاعت کیوں کریں؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت کو شریک کر دیں تو شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، بدعت ہو جائے۔ انہوں نے کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے تو ممکن ہی نہیں ہے، بھائی ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی کیسے نہیں ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ خود آواز دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ایک بالکل سامنے کی بات، چھوٹی سی بات، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، تو جب کہا کہ نماز پڑھو تو اب کیسے پڑھیں؟ بھائی غور طلب ہے کیسے پڑھیں؟ اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا ہے۔ نماز تو ہم جانتے نہیں کہ نماز کیا ہے، اس نے بتایا بھی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس نے تو کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ کیسی لیے ہم نے رسول کو بھیجا، ہم حکم دیں گے، رسول پڑھ کے بتائیں گے کہ ایسے نماز پڑھو، دیکھیے ایسے نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کی اطاعت کریں گے تب اللہ کی اطاعت ممکن ہے، اور جب تک رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، رسول اللہ کو بھی مان لیں گے، اس نے بھیجا ہے، اول مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے خلق کیا ہے، سب سے پہلے بنایا ہے، اشرف الانبیاء بنایا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اے بھائی یہ اولی الامر کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اولی الامر کو ہم کیوں مانیں؟ یہ تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اے بھائی نماز ہی کا معاملہ لے لیجئے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، رسول اللہ نے کہا کہ ایسے نماز پڑھو، اب ہم ویسے ہی نماز پڑھنے لگیں گے، ہمیں اولی الامر کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک سیدھا سا عقل مند آدمی سیدھا سا جواب دے گا کہ اگر رسول کی نماز کو ویسے ہی رہنے دیا ہوتا، بدلا نہ گیا ہوتا، تو اولی الامر کی اطاعت کی ضرورت نہ پڑتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں آپ پہنچ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تبدیل کیا گیا۔ دیکھیں نماز کو تبدیل کیا گیا، رسول تو اس دنیا سے چلے گئے، لہٰذا اب اولی الامر کی ضرورت پڑی تاکہ اولی الامر بتائیں کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کا بتایا یا نہیں بتایا اب ہمیں نہیں معلوم۔ آپ ہی جب علی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلے تو آپ ہی نے کہا کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ بالکل تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ کہ لوگ نماز 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 چیخا کرتے ہیں، ان کا صاحب نماز پڑھیے نماز پڑھیے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ دیکھیے بڑی سامنے کی بات ہے کہ امام سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ 5 وقت نماز کیوں رکھی گئی؟ پوری توجہ سنیے گا، شاید کوئی بچوں کے لیے نئی بات ہو۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، پوری طرح سے متوجہ رہیں، کہ مغرب کی نماز اس لیے مغرب کے وقت پر رکھی گئی کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کی توبہ قبول ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت پر دعاؤں کو قبول کرنے کا وقت بنا دیا۔ لہٰذا اللہ نے چاہا کہ تم ہمارے آگے سجدہ کر کے اور دعا کرو تو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مغرب کے وقت جب دعا کی جاتی ہے تو زیادہ مستجاب سمجھی جاتی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ عشاء کی نماز اس لیے ضروری ہے کہ یہ رات کی تاریکی پھیل جانے کے بعد ہوتی ہے، اور اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور کیونکہ آخرت میں اندھیرا ہونے والا ہے، لہٰذا اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے یہ نماز ضروری ہے۔ پوری توجہ سنیے۔ اس نے کہا یہ سب تو ہماری سمجھ میں آ گیا، اب آپ ہمیں یہ بتائیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ صبح کی نماز کیوں رکھی گئی اور سورج کے نکلنے سے پہلے کیوں ہے؟ تو امام نے عجیب جواب دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ سورج کو بھی سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں، عجیب جواب ہے خدا کی قسم، کہ سورج کو سجدہ کرنے والے تھے،
لہذا اللہ نے یہ چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ نکلے گا تب اسے سجدہ ہوگا، لہذا اللہ نے آواز دی کہ جو ہمارے ہیں وہ باطل خداؤں کو سجدہ ہونے سے پہلے مجھے سجدہ کریں۔ پوری توجہ رہو کہ رہیں اسی دنیا میں لیکن باطل خداؤں کے ظاہر ہونے سے پہلے مجھے سجدہ کر لیا جائے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ سورج کو لوگ میرے مقابلے میں لائیں گے اور خدا بنائیں گے، لہذا اللہ نے کہا جسے وہ بنائیں گے اس کے نکلنے سے پہلے ہی مجھے سجدہ کر لو۔ نہیں آپ کے آسان عالی نہیں پہنچ رہے ہیں وہاں تک جہاں تک میں لیے جا رہا ہوں آپ کو، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے پہلے تم مجھے سجدہ کر لو تاکہ تمہارے بہکنے کا اندیشہ کم ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی، بہکنے کا اندیشہ کم ہو جائے۔ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اسی گھرانے کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ہاں کوئی میرے مقابلے میں بننے والا ہے تو اس نے آواز دی کہ اس کے نکلنے سے پہلے، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے میرے آگے سر جھکا دو تاکہ تمہارے بہکنے کا اندیشہ کم ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کیونکہ نبی بھی جانتے تھے کہ علی کے مقابلے میں بنایا جائے گا، لہذا سقیفہ سے پہلے غدیر ضروری تھی۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد، ایک بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور فرمایا کہ یہ عجیب و غریب امام نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ظہرین امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زوال کا وقت، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سورج ایک ایسے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ جو امام نے ارشاد فرمایا وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی لفظ اپنی طرف سے آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں، جو امام نے ارشاد فرمایا جو میں نے دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا سورج ایک ایسے دائرے میں پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اس دائرے میں پہنچتا ہے تب وہ اس کے زوال کا وقت ہوتا ہے، لیکن تب وہ اس کے زوال کا وقت ہوتا ہے، لہذا جب وہ زوال کے وقت پر پہنچ جاتا ہے تب ہم نے نماز کو رکھا تاکہ تم ہمارے آگے سجدہ کرو۔ سورج کو زوال ہے لہذا تم ہمارے آگے سجدہ کرو، اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ ہم پر صلوات بھیجتا ہے۔ توجہ فرمایا، یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ ہم پر صلوات بھیجتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کیونکہ اللہ ہم پر صلوات بھیجتا ہے لہٰذا اس نے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ میری مخلوق میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی، جو لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے صلوات ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، نماز کے لیے صلوات نہیں ہے، صلوات کے لیے نماز ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد، ایک بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ 3 وقتوں میں نماز کو قائم کیا گیا، 3 وقتوں میں نماز کو قائم کیا گیا۔ اب جو آیت ہے اسی اعتبار سے ہمارے عقائد بھی ہیں۔ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا اولی الامر کی اطاعت کرو، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم نے غور فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے آیت آگے بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے ہمارا کلمہ آگے بڑھتا جاتا ہے، کہ ویسے ویسے ہمارا کلمہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہاں کے اوپر عجیب و غریب شان سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یہاں کے اوپر دیکھیں بڑی خوبصورت بات کسی ذاکر نے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور نے کہا کہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی روح سے نجاستیں 3 طرح کی ہیں۔ دیکھیے یہ بھی لفظ 3 ہی پہ ہے، آپ اگر شعر کہنا جانتے ہیں
تو میں بھی تقریر کرنا جانتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا کہ 3 نجاستیں. پہلی نجاست شرک کی نجاست جو قرآن نے بیان کی. دوسری نجاست کفر کی نجاست, اور تیسری نجاست نفاق کی نجاست. دیکھیے تیسری نجاست نفاق کی نجاست. اور جب تک یہ تینوں دور نہ ہو جائیں کوئی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. دیکھیے جنت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. اب ان نجاستوں کو دور کیسے کیا جائے؟ دیکھیے ان نجاستوں کو دور کیسے کیا جائے؟ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نجاستوں کو 2 حصوں میں بانٹا گیا. ایک ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست. ایک ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست. ظاہری نجاست روزمرہ کی نجاست, جارت چیٹ پڑ گئی, ہو گیا وہ ہو گیا, ہاتھ میں جس جگہ کے اوپر لگ گیا, کوئی نجاست ہاتھ میں بھر گئی, یہ سب نجاستیں جو ہیں یہ سب روزمرہ کی نجاستیں. جیسی نجاستیں ہیں ویسے ہی اس کی طہارت ہو جاتی. لیکن یہ 3 نجاستیں جو ہیں یہ نفس سے تعلق رکھتی ہیں, انسان کے نفس سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیے شرک کی نجاست جو ہے یہ بدن کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق نفس سے ہے. دیکھیے نفس سے ہے. اس کے بعد کفر کی نجاست یہ بھی نفس سے تعلق رکھتی ہے. نفاق کی نجاست یہ بھی نفس سے تعلق رکھتی ہے. اور رسول کو بھیجا گیا ہے نفس سے انسانی کو پاک کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ رسول بھیجا جو انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے. تو جب انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے تو اگر ایک بھی نجاست رہ گئی تو پھر نبی پاک نہیں کر پایا. جب نفس کو پاک کرتا ہے تو جو نفس میں نجاستیں ہیں وہی تو دور کرے گا. بھئی پہلی نجاست شرک کی نجاست, دوسری نجاست کفر کی نجاست, تیسری نجاست نفاق کی نجاست. لہذا اللہ نے جب 3 نجاستیں تھیں تو 3 طہارتیں بھی بھیجی. شرک کی نجاست کو دور کرنا ہے لا الہ الا اللہ, کفر کی نجاست کو دور کرنا ہے محمد رسول اللہ, نفاق کی نجاست کو دور کرنا ہے علی ولی اللہ. ایک صلوات بھیج دو محمد والا. اور خدا کی قسم اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اب یہ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, دیکھیے لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کو بحث ہو رہی. ان کا سارے مسلمان جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ پر جان دیے دے رہے ہیں. جہاں دیکھیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میں نے پوچھا کہ بھائی اللہ اکبر کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. ایک بڑی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ اللہ اکبر کے کیا معنی؟ کہنے لگے اللہ بڑا ہے. تو ہم نے کس سے بڑا ہے؟ تو ان کا قصے کا کیا مطلب؟ بھائی جب بڑا ہے تو کسی سے تو بڑا ہوگا. ان کا یہ بڑے بھائی ہیں, یہ چھوٹے بھائی ہیں, تو جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی سے بڑا ہے, یا یہ کہ چھوٹی بہن سے بڑا ہے. تو ان کا یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں, تو کسی کے مقابلے ہی میں تو بڑے چھوٹے کہا جائے گا. تو اللہ کے مقابلے میں ہے کون کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہے؟ پوری توجہ سنیے. یہ جو کہہ رہے ہیں بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے, بلکہ اللہ اکبر کے معنی ہے کہ اللہ صاحب کبر ہے. دیکھیے صاحب کبر ہے. کسی نے پوچھا کہ صاحب کبر سے مراد کیا ہے؟ کہ صاحب کبر کا مطلب تم یوں سمجھو کہ جیسے لا الہ الا اللہ. تو کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے اس کے مقابلے میں اللہ کہا جا سکے. دیکھیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جسے اس کے مقابلے میں اللہ کہا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے, بس آپ کو بالکل لکھنوی زبان میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جو بچے کی سمجھ میں آ جائے, کہ کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہیں کہا جا سکتا. بہت سا جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہیں کہا جا سکتا. یعنی اس کے مقابلے میں اگر اسے ماننا ہے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہ کہیے. جھوٹ موٹ کا مطلب سمجھے مذاق میں بھی نہ کہیے, ہنسی میں بھی نہ کہیے, دل سے تو بالکل کہیے ہی کہ نہیں توجہ فرما رہے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جھوٹ موٹ بھی نہیں کہا جا سکتا
وہاں یہ جملے ہوتے ہیں لا الہ، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، لا الہ۔ اب ایسا ہی جملہ مولا کائنات کے لیے آیا، لا فتح۔ دیکھیے لا فتح، لا فتح کا مطلب سمجھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب لا فتح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد میدان نہیں، نہیں توجہ فرمائی۔ جیسے وہاں کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہیں کہا جا سکتا، ویسے ہی علی کے مقابلے میں کسی کو جھوٹ موٹ بھی خلیفہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، ایک بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو انہیں مانو وہ کسی کو نہ مانو، کہ جو انہیں مانو وہ کسی کو نہ مانو۔ جیسے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو رسول نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام کے مقابلے میں کسی کو امام نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ وسیع انداز سے ہمارے سامنے آیا۔ اب یہ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا۔ جب امام کی سواری نیشا پور کے بازار سے گزر رہی ہے، چاروں طرف علماء کا ہجوم ہے، لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں، امام محمل میں ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، دیکھیے پردے پڑے ہوئے ہیں، علماء کرام آواز دے رہے ہیں، یا اپنا رسول اللہ، ہم نے بہت زمانے سے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ سب کے چہرے دیکھنا اور ہے، امام کا چہرہ دیکھنا اور ہے، کہہ رہے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا اور دیکھنا چاہتے ہیں امام کا چہرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ امامت کا چہرہ ہی رسالت کا چہرہ ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا تو امام نے محمل کا پردہ ہٹایا، اور جب محمل کا پردہ ہٹایا تو اس کے بعد امام کا چہرہ دیکھا لوگوں نے، اور لوگ زار و قطار رونے لگے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کا زمانہ یاد آ گیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں، دیکھیں اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ امامت مسکرائی اور مسکرا کے آواز دی کہ قلم اور دعوات لے آؤ، لکھ لو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، قلم اور دعوات لے آؤ، لکھ لو۔ تاریخ نے لکھا کہ 40,000 قلم اور دعوات جمع تھے۔ امامت مسکرا رہی تھی۔ شاید رسول اللہ کو یاد کر کے امام آواز دے رہے ہوں کہ میرے جد، آپ کو انہی نے ایک قلم اور دعوات نہیں دیا تھا، آج آپ کے بیٹے نے بدلہ لے لیا، 40,000 قلم اور دعوات موجود ہیں، آپ ہی کی حدیث لکھا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا لکھو۔ لوگوں نے کہا ارشاد فرمائیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے اللہ کا کہ جس میں جو داخل ہو گیا نجات پا گیا۔ جلدی جلدی سب خوش ہو گئے، سب جنت میں چلے گئے، سب نجات پا گئے۔ امام نے پردہ گرا دیا، سواری چند قدم آگے بڑھی، اور جب چند قدم آگے بڑھی تو پھر ایک مرتبہ سواری کو روکا گیا، اور اب جب سواری رکی تو لوگ سوچے پھر ایسے ہی کوئی حدیث بیان کریں گے، سب قلم اور دعوات لے کے خود ہی سے بیٹھ گئے۔ امام نے پردے کو ہٹایا اور اس کے بعد فرمایا لکھا تم نے کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں جو داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا؟ کہا مولا لکھ لیا۔ کہا اب آگے لکھو کہ مگر ایک شرط کے ساتھ، اور بہت سی شرطوں کے ساتھ، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ اور یہ کہہ کے پردے کو گرا دیا، اور جب پردہ گر گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے قلم اور دعوات بھی گر گیا، اس لیے کہ لوگوں کے چہرے تو دیکھنے والے تھے، بس یوں آپ سمجھ لیں کہ چاہنے والوں کے چہرے تو کھل گئے تھے مگر دشمنوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ امام نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ خالی کام نہ آئے گا جب تک اس میں ہماری ولایت کا پانی نہ ہو۔ عزیزان محترم، وہی امام آج کی رات شب شہادت، آپ کو معلوم ہے کہ امام کو زہر دے دیا گیا، بلایا گیا امام کو دربار، ہم ان کے دربار میں پہنچے، سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ انگور رکھے ہوئے ہیں،
اس نے کہا کہ یہ انگور ہم نے آپ کے لیے منگائے ہیں جو بہت بہتر ہیں، آپ اسے نوش فرمائیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر جنت کے انگور ہیں، جب چاہیں تب ہم منگا سکتے ہیں، کہ پھر بھی آپ اسے نوش فرمائیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اس نے کہا اگر آپ نہیں نوش فرمائیں گے تو پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے ہاتھ آگے بڑھایا، چند دانے انگوروں کو اٹھائے اور اس کے بعد اپنے دہن مبارک میں رکھے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ کہاں چلے؟ امام نے فرمایا کہ تیری مراد کے لیے اتنا کافی ہے، جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے دربار سے بیت الشرف میں آ گئے، بستر کو الٹ دیا، زمین پر کروٹیں بدل رہے تھے کہ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے اپنی پوری شہادت کا قصہ بیان فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری شہادت کے بعد مامون یہ چاہے گا کہ وہ مجھے غسل و کفن دے، لیکن تو اسے روک دینا، کہہ دینا کہ اگر تو ایسا کرے گا اور ہاتھ لگائے گا جنازے میں تو پھر ایسا عذاب تیرے اوپر نازل ابھی ہو جائے گا کہ جس کو تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ رک جائے گا۔ اور فرمایا کہ میرا بیٹا آئے گا، وہی مجھے غسل و کفن دے گا، اور خبردار میرے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے جنازے کو سامنے دیکھو گے تو ایک سفید خیمہ لگا ہوا ہوگا، اور اس خیمے میں لے جا کے رکھ دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ دیر کے بعد خیمے کا پردہ اپنے آپ ہٹ جائے گا، جب پردہ ہٹ جائے تو پھر جنازے کو اٹھا لینا، اور دیکھو مجھے سپرد خاک کرنے میں جلدی نہ کرنا، میرا بیٹا ہی مجھے قبر میں اتارے گا۔ عزیزان محترم، جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ غلام کہتا ہے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا یہاں تک کہ امام اس دنیا سے گزر گئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک صاحبزادے آئے اور آ کے امام کو غسل و کفن دینے کے لیے تیار کیا، اور اس کے بعد ایک سفید خیمہ نظر آیا، میں نے لے جا کے اس جنازے کو خیمے میں رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ خیمے سے جنازے کے پانی گرنے کی آواز آئی، میں سمجھ گیا کہ غسل ہو رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور پھر وہ جنازہ یوں ہی آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو میں نے امام کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ جنازہ کہاں گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے ہاں کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جنازہ یہ آسمان پر چلا جاتا ہے اور ملائکہ گریہ زاری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور پھر یہ جنازہ واپس آتا ہے۔ عزیزان محترم، امام کو لے جا کے سپرد خاک کر دیا۔ میں کہوں گا ہاں دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، شہادت دشمن کے قلعے میں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی بیٹے نے آ کے غسل و کفن دے دیا، آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، بڑی شان سے جنازہ بھی اٹھ گیا۔ لیکن ہائے مجھے ایک جنازہ اور یاد آتا ہے کہ جہاں بیٹا موجود ہے لیکن نہیں غسل دے سکتا، نہ کفن پہنا سکتا ہے، آئے سید سجاد کیا کرے؟ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار، واہ حسینہ واہ۔